السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شخص کا انٹیلیجنسی یا اسمارٹنس اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جائے یا جب اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے یا وہ کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ میں آج کے ڈیٹ میں مسلم نوجوانوں کا جو ایک سچویشن دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے یا پروفیشنل ہے، اکثر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پا رہے، اور یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ اور اس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کئی بار جو ہمارے نان مسلم بھائی، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی نوکری کر رہے ہیں، کسی انسٹیٹیوشنس میں ہیں، کہیں بزنس ٹرپ میں ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ سوال یا کوئی باتیں آ جاتی ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو جواب دینے سے ہچکتے ہیں، اس کو جواب نہیں دے پاتے ہیں، اور وہ خاموشی اختیار کرنا ہی اس میں بھلائی سمجھتے ہیں۔ اس کے وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے جو اسلام سے ریلیٹڈ مسکنسیپشن ہیں وہ دور نہیں ہو پاتا۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو کہ ہر آدمی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی نوجوان مسلمان، چاہے پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، اس سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں تو کہے گا کیوں نہیں، بالکل جانتے ہیں۔ مطلب یہ سوال ہی ان کو اٹپٹا لگے گا کہ بھائی کیسا سوال کر رہے ہیں آپ کہ اللہ کو نہیں جانتے ہم۔ لیکن اگر ان سے کہا جائے گا کہ آپ ذرا اللہ کو ڈیفائن کرو، ہو از اللہ، اللہ ہے کون، کس کو آپ اللہ کہتے ہو، آپ ذرا کھڑے ہو کر کے اس کو ڈیفائن کریے، تو 99% آدمی جو ہے اس میں لڑکھڑا جائے گا، اور بہت سارے کو تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ میں کیسے ڈیفائن کروں۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہت بڑی کمی ہے یوتھ میں، نوجوانوں میں، پڑھے لکھے میں، سبھی میں، چاہے وہ دیندار ہو غیر دیندار ہو۔ آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھے کہ بھائی آپ کھڑے ہو کر کے ذرا اس کو ڈیفائن کرو۔ کوئی پوچھے بھائی اسلام کیا ہے، آپ ڈیفائن کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ ذرا ڈیفائن کرو۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ ڈیفائن کرو۔ قرآن کیا ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کرو۔ مسلمان کیا ہے، اس کو ڈیفائن، کچھ بھی ڈیفینیشن اگر وہ پوچھتا ہے تو وہ جو ہے انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو سعودی عرب کا حال تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ قرآن جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، علم ہے، اور ساری علوم اس میں ہے، ڈے ون سے لے کر کے قیامت تک کے لیے، کریشن آف دا یونیورس سے لے کر کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب دیا گیا۔ اسی سے ہمیں جواب دینا ہے، اور وہی جواب طلب ہے، وہی جواب لوگ چاہتے ہیں۔ اب جیسے میں ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کون ہے، تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اللہ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص میں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، وہاں ہمیں معلوم ہے کہ 360 مورتیوں کی عبادت ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں تھیں، تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ ہمارا رب ایک ہے، مالک ایک ہے، الہ ایک ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی وہ الہ ہے کون، اللہ کون ہے، کیسے ہم پہچانیں، کس کو ہم اللہ کہیں؟ ایکچولی انہوں نے ڈیفینیشن پوچھا۔ یہ ڈیفینیشن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں نازل کیا، اور اس میں سب سے پہلا ڈیفینیشن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہیے وہ اللہ جو ہے احد ہے، ایک ہے، ون اینڈ اونلی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، انیک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا ڈیفینیشن ہے اس مالک کا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے۔ وہ انسان جو ہے، وہ اللہ جو ہے کہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہوا پہ، پانی پہ، سورج پہ، روشنی پہ، ہم سب ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ہوا کا چلنا روک دے، پانی کا برسانا روک دے، سورج کا نکلنا روک دے، ان کا اگانا روک دے، پھل کا اگانا، آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی۔ تیسرا جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت یونیک ہے، اس کو کوئی کوالیفائی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا جاتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ اجنما ہے، نہ اس کے ماتا پتا ہے، نہ اس کے اولاد ہے۔ ہم سب جنے گئے اور ہم سے کوئی جنا جاتا ہے، سارے انسان، لوور اینیمل جو بھی ہے، سب جنے جاتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈیفینیشن، جو مین ڈیفینیشن جو اللہ کو یونیک بناتا ہے اس کائنات میں۔ چوتھا جو اس کا ڈیفینیشن ہے وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کے جیسا انسان ہے، جانور کے جیسا جانور ہے، ہر چیز کے جیسا آپ کو سملرٹیز ملے گا، لیکن اس رب کے جیسا، اللہ، اس پرمیشور کے جیسا
کوئی نہیں ہے، وہ بیانڈ امیجنیشن ہے، بیانڈ پرسپشن ہے، بیانڈ کمپریہنشن ہے، پریکلپنا سے ہی باہر ہے۔ ہمیں اتنا ہی علم ہے اس کے بارے میں جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں دوتوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر اس زمین پہ جتنے پیڑ ہیں اگر تم اس کو قلم بنا دو اور جتنے سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دو تو تم میرے بارے میں نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہے اس کا لیول، یہ منیمم ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں، میکسیمم کا جو ہے تصور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پھر قرآن میں آتا ہے آیت الکرسی میں، الحی، وہ زندہ ہے، کوئی ڈیڈ آبجیکٹ نہیں ہے۔ غلطی سے ہم کوئی ڈیڈ آبجیکٹ نہ سمجھ لیں، کوئی پرکاش نہ سمجھ لیں، کوئی روشنی نہ سمجھ لیں، وہ زندہ ہے۔ الحی، سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے میں تمہارے اتنا قریب ہوں جتنا گردن کا نسل، مطلب اس کا کنٹرول ہے ساری کائنات پہ اور سارے انسانوں پہ۔ میں دل میں کوئی بات سوچتا ہوں، دل میں کوئی دعا کرتا ہوں، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن، یہ جو منیمم ڈیفینیشن ہر مسلمان کو، ہر یوتھ کو، ہر پروفیشنل کو جاننا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی سوال کر دے تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں۔ ورنہ لوگ جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔